السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور بتائیں کیسے آنا ہوا مزمل بھائی؟ بس ایسا ہی سوچا تھا کہ بہت دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، گزرتے وقت آپ سے ملاقات بھی کر لیں، ساتھ میں کچھ باتیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جان بھی لیں۔ ہاں مزمل بھائی پوچھیے، کیا سوال ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتے ہی لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مزمل بھائی ایسا کیوں نہ ہو، مسلمان خوشیاں کیوں نہ منائے، جبکہ عام نعمتوں کے حصول پر شکر ادا کرنا واجب ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر شکر ادا کرنا بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، بلکہ کائنات کو وجود ہی اسی نعمت کے واسطے ملا ہے، اور دنیا و ما فیہا اور آخرت کی جملہ نعمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در اقدس کی خیرات ہیں۔ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ توفیق بھائی اس تعلق سے مزید ہمیں کچھ بتلائیں۔ مزمل بھائی کیوں نہیں، ضرور قرآن و حدیث سے کچھ بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور ضرور لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان عظیم کا اظہار کتنی خوبصورتی سے کیا ہے، یعنی آپ کی آمد کی اہمیت اور عظمت کو واضح فرمانے کے غرض سے آپ کی آمد کے ساتھ احسان عظیم کا بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ولادت باسعادت یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا نادر تحفہ ہی نہیں بلکہ بے بہا نعمت اور دین و دنیا کے سب سے بڑی دولت عطا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کی فضل اور رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ توفیق بھائی آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا اور تمام شکوک اور شبہات کو یقین سے بدل کر اس میں خوشی کی لہر دوڑا دیے۔ اس کے لیے بھائی جان بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے مخلصانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس پرآشوب دور میں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت پر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اختلاف میں نہ پڑے اور نفرت کے بیج نہ ڈالیں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے دلوں میں یہ بٹھا لے کہ اخلاق وہ عظیم ترین دولت ہے جس کی وجہ سے سلامتی ممکن ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقصد اخلاق کی تعلیم کو بدرجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ جس شخص میں اخلاق نہیں وہ یقیناً اللہ رب العزت، اللہ اور رسول کی نافرمانی اور انسانیت کی حدود سے باہر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔